الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور بہت بہت معذرت سب دوستوں سے کہ جو ویڈیو ہے وہ کافی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ تو ایک تو آپ کو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ٹائم سے یکسوئی نہیں ملتی، اور پھر آپ کے لیے ویڈیو نہیں بن پاتی۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ کہ آج میں کچھ بڑے جملے لے کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہماری جو یوٹیوب کی جتنی بھی کمیونٹی ہے، جتنے بھائی ہیں ہمارے اور جتنے سننے والے ہیں، کافی میچور ہو چکے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو جملے ہم نے جو ہے وہ کافی ان کی جو ہے پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو بڑا سوچا کہ بھئی کس موضوع پہ میں آپ کو ایسی عربی بتاؤں کہ جو آپ پریکٹیکلی آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہو اور پڑھے، اور آپ اس کو بولیں تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ عربی پر چل سکے اور اس پر عربی الفاظ جو ہیں وہ رواں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آج کل جو سب سے زیادہ خرید و فروخت جس چیز کی ہوتی ہے وہ چیز ہے موبائل۔ ٹھیک ہے جی، موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں، بیچنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور چونکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس کے لیے میں نے صرف 6 جملوں کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ جملے بھی تھوڑے بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں سننے میں، یاد کرنے میں جو ہے نا وہ زیادہ نہ ہو جائے، اور آسانی ہو سمجھنے میں، اور دقت نہ پیش آئے، اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، جب بھی آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے حوالے سے میں چونکہ جوال والی جتنی بھی موبائلوں والی جو فیلڈ ہے وہ سب عربوں کے پاس چلی گئی ہے، اجنبیوں کا وہاں پر ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کو عربی میں بات کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ کسی دکان پہ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے ابغى جوال نظیف، ڈیش دے کے پھر میں نے جدید لکھا ہے۔ دیکھیں اس چارٹ پہ آپ نظر رکھیں اور انتہائی غور سے ساری بات سنیں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ابغى جوال نظیف، نظیف کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا۔ اگر آپ نے یوز میں لینا ہے تو آپ یہ بولیں گے ابغى جوال نظیف، یا اگر آپ نے نیا لینا ہے تو آپ کہیں گے ابغى جوال جدید۔ ٹھیک ہے، تو نظیف صاف ستھرا، یعنی اگر یوز میں ہے تو مجھے صاف ستھرا سیٹ چاہیے، جدید مجھے نیا سیٹ چاہیے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی خاص ماڈل کا، یا آپ اس سے مشورتاً آپ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے اچھی چیز چاہیے، تو آپ کہیں گے ابغى جوال نظیف يكن ذاكرته حلو ورام قوي، یعنی مجھے ایسا صاف ستھرا موبائل چاہیے جس کی میموری بھی اچھی ہو، يكن ذاكرته حلو، میموری اچھی ہو، ورام، رام مطلب ریم، قوي، اور اس کی ریم جو ہے وہ مضبوط، یعنی اچھی ریم ہو، اس کی طاقتور ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں نے یہ انگلش میں جو ہے نا اس کا رومن انگلش میں جو ہے نا لکھ بھی دیا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں، بار بار دیکھ کے بھی آپ اس کو یاد کر سکیں۔ مجھے ایک اچھا صاف ستھرا یا نیو موبائل چاہیے جس کی میموری اچھی ہو اور ریم جو ہے وہ طاقتور ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو کوئی ماڈل معین ہے اور آپ کوئی مخصوص موبائل لینے گئے ہیں تو پھر آپ ابغى جوال نظیف اور جدید کی طرح اس کا جگہ اس کا ماڈل کا نام بولیں گے۔ ابغى جوال جلیکسی S21، S22، یا ابغى جوال آئی فون 12 برو میکس، مجھے آئی فون 12 پرو میکس چاہیے، یا جو کوئی بھی آپ کو چاہیے اس کا نام آپ بول سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ یہ بول سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ یوز میں کوئی اچھا موبائل ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 2، پھر آپ اس کو کہیں گے بالله شوف لي شيء كويس الله يسعدك، بالله شوف لي شيء كويس اللہ يسعدك، پلیز، باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا واسطہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مرادی معنی ہے پلیز۔ شوف لي شيء كويس، میرے لیے اچھی چیز دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے، مرادی معنی ہوگا مجھے اچھا موبائل دکھائیں، جو میں نے نیچے لکھا ہے یہاں پر مرادی معنی، اور لفظی معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، اگر جتنی آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ کنفیوز ہوں گے، یار اوپر تو موبائل کا ذکر بھی نہیں ہے اور نیچے موبائل بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اس لیے میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، باللہ شوف لي شيء كويس، مجھے اچھی چیز دکھائیں، میرے لیے اچھی چیز دیکھیں آپ، اللہ يسعدك، یہ عربوں کی کیونکہ روایت ہے اور ان کی عادت ہے،
اور دعائیں بہت دیتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ یسعدک، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے بھی دعائیں دینی چاہیے، ہر زبان میں ہی دینی چاہیے، کون سی وقت قبولیت کا گھڑی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے کسی کے حق میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے آ جائیں۔ نمبر 3 یہ میں نے لکھ دیا، پلیز کوئی اچھا موبائل دکھائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے، ابغى جوال، نمبر 3 ابغى جوال يكون ضد الموية بسعر مناسب، بسعر مناسب۔ ابغى جوال يكون ضد الموية، ابغى جوال يكون ضد الموية بسعر مناسب، یعنی مجھے موبائل چاہیے واٹر پروف، ضد المویہ یعنی واٹر پروف، آج کل واٹر پروف موبائل آ رہے ہیں، تو موبائل واٹر پروف چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے، اور اس کا ریٹ بھی کیا ہو، زیادہ نہ ہو، مناسب ریٹ میں مجھے چاہیے، مجھے واٹر پروف موبائل چاہیے مناسب ریٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو عربی جو ہے نا وہ آخر میں دوبارہ ایک دفعہ بول کے سمجھاؤں گا آہستہ آہستہ، بھی آپ صرف اس کے سارے یعنی اس کی جو بنیاد ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ابھی اس کو سمجھیں، الفاظ پھر میں واضح طور پر آہستہ آہستہ ویڈیو کے آخر میں بول کے آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ آرام سے الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ابیک تراعینی، نمبر 4 ابیک تراعینی، ابا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، ابیک میں آپ سے چاہتا ہوں، تراعینی کہ آپ مجھے ڈسکاؤنٹ کریں، رعایت کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کریں، ڈسکاؤنٹ کریں۔ ابیک تراعینی، میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کریں، ڈسکاؤنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ریٹ ہے اس سے بھی مجھے ڈسکاؤنٹ کر کے دیں۔ تراک رجال طیب، تراک رجال طیب، ترا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے، یعنی دیکھنے میں ویسے آپ اچھے لگ رہے ہیں، یا آپ بندہ یعنی ویسے بندہ اچھا ہے یار، ویسے بندہ اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، تراک رجال طیب، آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نمبر 6 ترانی عمیل عندک، دیکھیں وہی لفظ ہے تراک، یہ کاف جو ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی میں، اور نون یا جو ہے متکلم کے لیے، جو بول رہا ہے وہ اگر اپنے بارے میں بولے گا تو پھر نون یا آتی ہے آخر میں، اگر وہ سامنے والے کے لیے کوئی لفظ بولے گا تو یہ کاف کی ضمیر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کو مطلب عام فہم انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بالکل عربی سے کوئی واسطہ نہیں رہا کسی دور میں بھی، اور انہوں نے کچھ بھی اس کے بارے میں نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، تو وہ بھی کنفیوز نہ ہو ایسی باتوں سے۔ پوری گرامر یہاں میں اگر سمجھانے لگوں گا تو بات جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ترانی عمیل عندک، ویسے میں آپ کا کسٹمر بھی ہوں، یعنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی یہ باتیں ایسی ہیں جن سے آپ مطلب اس طرح کی باتیں کر کے آپ یعنی دکانداری اور خرید و فروخت میں ایک اچھا مناسب یعنی آپ اپنا فائدہ کر لیتے ہیں، خریداری میں ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں کسٹمر سے، دکاندار سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف موبائل کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ بول سکتے ہیں۔ اب غشی نظیف، یعنی آپ کہیں بھی دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ، اب آ جائیں پہلے جملے پہ، اب میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ فارمولہ کہ آپ یہ والے الفاظ ہر جگہ استعمال کر سکیں گے۔ ابغا، یہاں سے پکڑیں ابغا، ٹھیک ہے، اور جوال کی جگہ لگا دیں شی نظیف، ابغا شی نظیف، مجھے اچھی چیز چاہیے، صاف ستھری چیز چاہیے۔ آپ کہیں بھی اس کو بول سکتے ہیں، کسی دکان پہ، کسی شاپ پہ، سبزی بقالہ، منڈی، خرید و فروخت، فروٹ خرید رہے ہیں آپ، کھانے پینے کی کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ، گاڑی خرید رہے ہیں آپ، موبائل خرید رہے ہیں آپ، کوئی بھی خریداری کر رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ابغى شيء نظیف، مجھے صاف ستھری چیز چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابغى شيء جدید، مجھے نئی چیز چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح باللہ شوف لی شيء كويس اللہ يسعدك، یہ دیکھیں شيء کا لفظ ادھر آگے جو آپ نے یہاں پر لگانا ہے جب آپ موبائل کے علاوہ کوئی اور چیز خریدیں گے۔ باللہ شوف لی شيء كويس اللہ يسعدك، یہ ایسا یعنی جملہ ہے، ایسا عمومی جملہ ہے کہ یہ آپ ساری دنیا میں، عرب دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے یہ لفظ بولیں گے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے کوئی اچھی چیز، دکاندار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی چیز چاہیے، مجھے مطلب معیاری چیز چاہیے، باللہ شوف لی شيء كويس، پلیز میرے لیے اچھی چیز دیکھیں، یعنی مجھے اچھی چیز دکھائیں، اللہ يسعدك، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ موبائل کی بات چل رہی تھی اس لیے میں نے ترجمے میں ادھر موبائل لکھ دیا، لیکن یہاں پر موبائل کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شوف لی شيء، جب شيء آپ کہیں گے اس سے وہی چیز مراد ہے جو چیز آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ متعین ہے کہ آپ کی وہی چیز مراد ہے جو آپ لینے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابغى شيء نظیف، خیر یہ تو
یعنی اس موبائل کے ساتھ ہے، ابغى شيء حلو، ابغى شيء نظيف، جو بھی آپ بولیں کہ مجھے یہ چیز اچھی چاہیے مجھے. ابھی اقترا عینی، یہ جملہ بھی ایسا ہے جو آپ ہر جگہ بول سکتے ہیں. ابھی اقترا عینی، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ڈسکاؤنٹ کریں. یہ خرید و فروخت میں آپ کہیں بھی جائیں، کوئی بھی چیز خرید رہے ہوں، آپ بولیں ابھی اقترا عینی، میں چاہتا ہوں مجھے کیا کریں، ڈسکاؤنٹ کریں. ٹھیک ہے. تراک رجال طیب، یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ آپ ہر جگہ بول سکتے ہیں، آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ترانی عمیل عندک، اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ اس دکان پہ گئے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا کیا ہوں، کسٹمر ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جملے میں نے بتایا ہیں. ویڈیو مجھے لگتا ہے پھر بہت لمبی ہو گئی ہے، تو اتنی لمبی میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں جو آپ سے وعدہ کیا ہے پھر میں آپ کو یہ جملے جو لکھے ہیں یہ اچھی طرح آرام سے بول کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کا تلفظ صحیح ادا کر سکیں. کیونکہ بول چال میں سب سے زیادہ لہجہ، اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے تلفظ کا، کہ آپ اس کی ادائیگی صحیح کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ ادائیگی صحیح ہوگی تو لہجہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے اب یہ ہے نا نمبر 2، اس میں ایک یہ جملہ ہے باللہ شفلی شیء کوئس اللہ یسعدک. ٹھیک ہے. اس میں اگر ایک بندہ کہتا ہے اللہ اللہ یسعدک، ہاں، تو وہ اس کا لہجہ نہیں بنے گا چاہے وہ لفظ جیسے بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو اس طرح میں آپ کو کوئی اور مثال بھی دیتا ہوں. ابغى جوال يكون ضد المويه. ٹھیک ہے، بسعر مناسب. اب ایک بندہ بولتا ہے ابغى جوال ضد المويه، ابغى جوال ضد المويه سعر مناسب. تو اب یہ لہجہ نہیں بنا. لہجے پہ فوکس کریں. وہ لہجہ کب بنے گا؟ جب آپ اس الفاظ کا تلفظ صحیح ادا کریں گے، لہجہ خود ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب میں آپ کو آرام سے یہ لہجہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا تیز والا، آہستہ بولتا ہوں میں. ٹھیک ہے. ابغى جوال نظيف او جديد، یعنی یا نظیف یا جدید. يكون ذاكرته حلو ورام قوي. ورام قوي میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ قاف کو گاف بولتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا اس کے بعد ہے جی باللہ شوف لی شیء کوئس اللہ یسعدک. اللہ یسعدک. باللہ شوف لی شیء کوئس اللہ یسعدک. باللہ شوف لی شیء کوئس اللہ یسعدک. باللہ، یہ روک بھی سکتے ہیں، باللہ شوف لی شیء کوئس اللہ یسعدک. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جی ابغى جوال يكون ضد المويه بسعر مناسب. ابغى جوال يكون ضد المويه بسعر مناسب. ٹھیک ہے. تیز بولیں گے ابغى جوال يكون ضد المويه بسعر مناسب. ابيك تراعيني، ابيك تراعيني، ابيك تراعيني، ابيك تراعيني. آپ مجھے ڈسکاؤنٹ، میں چاہتا ہوں ڈسکاؤنٹ کریں. تراك رجال طيب، تراك رجال طيب، آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں. ترانی عمیل عندک، میں آپ کا کیا ہوں، ویسے میں آپ کا کیا ہوں، ویسے بھی ریگولر کسٹمر ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں اصل میں میرا یہ پروفیشنل کام تو ہے نہیں ویڈیوز بنانا، اور کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ پہ یہ سب کچھ شروع کیا تھا، اور ایک سادے انداز سے یہ سب کچھ میں بنا رہا ہوں. اب جتنی میری ویڈیوز دیکھ لیں اس میں ابتدا کی کوئی 2 یا 3 ویڈیوز ہیں جو مختلف ہیں، باقی سب ایک ہی فارمیٹ میں تیار ہوئی ہیں، اور انتہائی سادہ انداز ہے. اسی میں آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، اسی میں آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ واجب ہے کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور آج کل تو جدید دور ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی ماڈرن ویڈیوز بن رہی ہیں، اور آدمی ویڈیو کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی صرف بناوٹ ایسی ہوتی ہے، اس کا عنوان ایسا سامنے لگایا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اوپن کرنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز میری ادھر آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. بالکل سادگی ہوگی، لیکن اگر آپ اس پر فوکس کریں گے تو آپ کا جو مقصد ہے عربی سیکھنا اور بولنا، انشاءاللہ میں کہتا ہوں پوری یوٹیوب میں سے اگر آپ نکال لیں، آپ کو انشاءاللہ ان ویڈیوز میں سب سے زیادہ افادہ جو ہے وہ اس ویڈیوز سے آپ مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے. دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص کر اس دور میں بیماریوں سے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جنت میں ایسے جمع فرما دے جیسے دنیا میں ہمیں اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.